لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ مدارس سے جڑے ہوئے تمام طلبہ مدرسین پر جن کا ایک عظیم احسان ہے، جن کے تصانیف سے تقریباً تمام اہل علم اس دور میں فائدہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ میری مراد استاذ العلماء، صدر العلماء، امام النحو حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 29 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ 29 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ابتدا تا انتہا، شروع سے آخر تک سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ ہمارا موضوع ہے صدر العلماء کی حیات و خدمات، یہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ صدر العلماء کی پیدائش ایک علمی خاندان میں 11 رمضان المبارک 1318 ہجری 1900 عیسوی میں بمقام دادوں ضلع علی گڑھ یو پی میں ہوئی۔ آپ کا بچپن اس شعر کا مصداق تھا: بالائے سرش ز ہوش مندی میتاف ستارہ بلندی۔ آپ کی تعلیم کے تعلق سے لکھا ہے کہ صدر العلماء کی عمر جب سخن آموزی یعنی بات بولنا سیکھنے کی حد کو پہنچ گئی تو حسب دستور بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی۔ پھر گھر والوں نے ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کو گاؤں کے مکتب میں داخل کرا دیا۔ پرائمری کا چوتھا درجہ پاس کرنے کے بعد آپ کے مشفق عم محترم مولانا سید غلام قطب الدین برہمچاری نے آپ کو انجمن اہل سنت ضلع مراد آباد میں داخل کرایا۔ انجمن اہل سنت اس وقت جامعہ نعیمیہ کے نام سے اس وقت جانا پہچانا جاتا ہے۔ آج جس کو جامعہ نعیمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، مراد آباد کا مشہور مدرسہ، پہلے اس کو انجمن اہل سنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں صدر العلماء کا داخلہ کرایا گیا۔ اس انجمن میں آپ نے شعبہ عربی و فارسی میں متوسطات تک کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے معقولات و منقولات کی تعلیم حاصل کی، اور پھر حصول علم کی وارفتگی نے آپ کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ و رضوان کی کفش برداری میں سرچشمہ علم و حکمت مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف تک پہنچا دیا۔ یہاں پر آپ نے مزید علم کی پیاس، علم کی تشنگی دور کی۔ جب آپ مکمل طور سے سیراب ہو گئے تو حضور حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان نے 1352 ہجری میں آپ کے سر پر دستار فضیلت کا زرعی تاج رکھا۔ یہ سعادت حاصل ہے امام النحو صدر العلماء کو کہ شہزادہ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ آپ کے مبارک سر پر فضیلت کی دستار رکھی۔ آپ کی تعلیمی صلاحیت کا تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ و رضوان اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں کے علاوہ سنسکرت کے بھی بہت زبردست عالم تھے۔ آپ نے علم نحو پر زیادہ زور دیا، اس لیے کہ اس کے بغیر کتاب و سنت کا مفہوم سمجھنا مشکل ہے۔ آپ نے قافیہ زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ جی، اگر مدارس کے طلبہ ہمیں سن رہے ہیں، توجہ دیں، قافیہ جو درس نظامی کی ایک اہم کتاب ہے، اس کتاب کو زبانی یاد کیا تھا صدر العلماء نے۔ آج محنت کی کتنی کمی ہے، طلبہ پر یہ پوشیدہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ آپ کے اساتذہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ابتدائی تعلیم سے لے کر تعلیم کے اختتام یعنی دستار فضیلت تک آپ نے جو حصول علم کا ایک طویل سفر، ایک لمبا سفر طے کیا، اس عظیم اور کامیاب سفر میں آپ نے بہت سے اساتذہ کرام سے تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا رشتہ ہموار کیا۔ ان کی نگاہ فیض سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا۔ ان تمام اساتذہ کے اسماء کی فہرست مضمون نگار کہہ رہے ہیں کہ میری معلومات اور مطالعے سے مخفی ہے، البتہ چند مشہور و معروف اساتذہ کرام جن کے اسماء گرامی ہمیں دستیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ آپ کے صدر العلماء کے اساتذہ کے نام دیکھیے کہ جب اساتذہ عظیم الشان ہوتے ہیں تو شاگرد بھی شاندار الحمدللہ نکلتے نظر آتے ہیں، دنیا اس کی گواہ ہے۔ آپ کے اساتذہ میں ایک بڑا نام حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت
مولانا حامد رضا خان بریلی شریف، صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی علی گڑھ، مولانا عبدالعزیز فتح پوری، مولانا عبدالحی افغانستانی، مولانا عبداللہ افغانستانی، مولانا امیر احمد پنجاب، مولانا امتیاز احمد امیٹھی، استاذ القرہ قاری غلام نبی ٹونک، ان عظیم شخصیات سے الحمدللہ صدر العلماء نے علم حاصل کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ آپ کی تدریسی یعنی پڑھانے کی صلاحیت اور پاور پر گفتگو کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ حضرت صدر العلماء نے جامعہ رضویہ منظر اسلام سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنی تدریس کا آغاز مدرسہ محمدیہ قصبہ جائز ضلع رائے بریلی سے کیا۔ وہاں سے آپ دارالعلوم عظمت نشان کرنال تشریف لے گئے، صدر المدرسین کے عظیم عہدے پر آپ فائز ہوئے۔ وہاں پر آپ نے اپنی خداداد علمی صلاحیت اور قابلیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آپ کے اندر افہام و تفہیم کی جو صلاحیت تھی، سمجھنے سمجھانے کا جو قوت، سمجھنے سمجھانے کی جو طاقت و قوت تھی، وہ منفرد، بے مثال اور جداگانہ تھی۔ کمزور سے کمزور اور کم فہم طلبہ بھی آپ کے پڑھائے ہوئے اسباق کے معنی و مفاہیم بآسانی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی درسگاہ کی شہرت عام سے عام ہو گئی۔ میرے خیال سے اسی شہرت اور طلبہ کے مابین آپ کی مقبولیت کا نتیجہ تھا کہ احسن المدارس قدیم کانپور کے اراکین نے آپ کو اپنے مدرسے کے لیے صدر مدرس بننے پر مجبور کر دیا۔ اراکین کے اصرار پر آپ کرنال سے کانپور آ گئے۔ آپ کی مقبولیت کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی گیا۔ قرب و جوار کے لوگ اور بلکہ دور و دراز علاقے کے طلبہ الحمدللہ یہ دوسرے صوبہ جات کے تشنگان علوم آپ کے ارد گرد دست بستہ رہا کرتے تھے۔ کیا قرب و جوار، کیا دور دراز، یہاں وہاں کے بھی طلبہ الحمدللہ آپ کے پاس آ کر فیض حاصل کرنے لگے۔ یوں تو آپ درس نظامی کی سبھی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے، لیکن بخاری شریف پڑھانے کا جو انداز انوکھا نرالا تھا، ایک ایک حدیث پر ایک ایک ہفتے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس انداز اور نرالے پن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ فن حدیث میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کا درس حدیث بھی رسمی نہ ہوتا تھا، جیسے کہ آج کل ریڈنگ کرا دی جاتی ہے، اور بس علامہ موصوف ایک ایک حدیث پر ایک ایک ہفتے گفتگو فرماتے، کبھی صرف و نحو پر، کبھی بلاغت و معانی اور بدیع پر، کبھی راویان حدیث پر، جرح و تعدیل، کبھی مسائل فقہ پر مفصل تقریر، اور ساتھ ساتھ مذہب امام اعظم کی اولیت اور اولویت ثابت کرتے جاتے۔ ہر علمی ذوق کا طالب علم یہاں آ کر کے فیضیاب ہوتا تھا۔ 1935 عیسوی میں حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے آپ کو مدرسہ اسلامیہ عربیہ اندر کوٹ میرٹھ بھیج دیا۔ وہاں پر آپ صدر مدرس کے منصب پر فائز ہوئے اور تقریباً 42 سال تک اسی منصب پر قائم و دائم رہے۔ مخالفین نے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب ناکام رہے۔ جی، مخالفین کی ناکامی اور آپ کی کامیابی پر ایک خدا رسیدہ بزرگ کی کرامت اور نگاہ ولایت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ قارئین کی، آپ ناظرین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے وہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضرت صدر العلماء جب اپنے استاذ کے حکم پر مدرسہ اسلامیہ عربیہ اندر کوٹ میرٹھ تشریف لے گئے تو وہاں کا ماحول آپ کے موافق نہ تھا۔ دیوبندی وہابی کا غلبہ تھا۔ مدرسے میں دیوبندی اساتذہ بھی موجود تھے، اس لیے آپ سے برابر ان لوگوں کی یہ ایک کھٹک لگی رہتی تھی، ایک ٹکر ہوا کرتی تھی۔ اسی آپسی کھٹک اور چپکلش کی نشاندہی کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ 1935 عیسوی میں حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کے حکم پر آپ مدرسہ اسلامیہ عربیہ اندر کوٹ میرٹھ تشریف لے گئے اور صدر المدرسین کے عہدہ جلیلہ کے عہدہ پر آپ فائز ہوئے، جہاں پہلے مولانا بدر عالم کے مرشد قاری اسحاق صدر المدرسین تھے۔ یہ بات مولوی بدر عالم کو ناگوار گزری۔ اس واقعہ کو حضرت علامہ مولانا نعیم اللہ خان صاحب پرنسپل منظر اسلام بریلی شریف نے بیان فرمایا ہے، نیز جناب محترم مولانا محمد ایوب اشرفی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ میرٹھ شہر سے قریب ساراوا ایک مقام ہے جو پیسنجر ٹرین سے 3 اسٹیشن کے فاصلے پر ہے۔
متعلقہ اسٹیشن سے اتر کر 3 کوس یعنی 6 میل چلنا پڑتا ہے۔ یہ بات نصف صدی سے پہلے کی ہے، ہو سکتا ہے اب کچھ ترقی ہو گئی ہو۔ وہاں پر ایک اللہ کے ولی آسودہ خاک ہیں جو سراوا کے حافظ صاحب سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اہل محبت کی دعوت پر کبھی کبھی میرٹھ شہر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ تقسیم ملک سے پہلے کی بات ہے، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ مدرسہ عربیہ اسلامیہ اندر کوٹ میرٹھ کی بڑی دھوم تھی۔ وہ مدرسہ تو کم کسی نواب کی حویلی زیادہ لگتی تھی۔ پرانے طرز کی بڑی مستحکم تعمیر، نیچے بڑے تہخانے جو گرمی میں موجودہ ایئر کنڈیشن کا لطف اور سکون دیتے تھے۔ 30 اساتذہ اور 500 طلبہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ حضرت علامہ میرٹھی صاحب قبلہ علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں اسی زمانے سے اس مدرسہ اسلامیہ عربیہ کا صدر المدرسین ہوں۔ انہی ایام میں سراوا شریف کے حافظ صاحب میرٹھ میں تشریف لائے۔ ایک سرکاری ملازم جو امین تھے، دیندار اور دین پسند اور بزرگوں کے بڑے عقیدت مند، چہرے پر داڑھی اور اسلامی وضاحت کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے میری توجہ ان کی طرف بڑے اصرار کے ساتھ مبذول کرائی، مجھے دھیان دلایا کہ ان سے آپ ضرور ملاقات کریں کہ وہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ شروع میں تو احسن طریقے سے ٹالتا رہا، مگر آئے دن جب ان کا مؤدبانہ مخلصانہ اصرار بڑھتا رہا تو محض ان کی دلجوئی اور اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کے بتائے ہوئے پتہ پر جو حافظ صاحب کی قیام گاہ تھی جا پہنچا۔ پہلی نظر ان پر پڑی تو طبیعت مقدر ہو گئی کہ ناحق آ گئے، یعنی عجیب کیفیت ہو گئی، بیکار آ گئے کہ لباس بھی ان کا معمولی سا تھا، وہ بھی صاف ستھرا نہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسلام نے تو صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے، جس کو کہا النظافت نصف الایمان، صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، اور یہ کیسے بزرگ ہیں جو اسلام کی ان تاکیدی تعلیمات کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس وقت آپ جوان تھے اور جوانی کے تقاضوں کے پیش نظر بڑے عالمانہ کر و فر اور بڑے سج دھج کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس جذبہ کے ساتھ جس محفل میں آپ کا پہنچنا ہوتا، جانے محفل آپ نظر آتے، تنہا نظر آتے، نگاہوں کا منظر بن جاتے، گویا ہر آن طور نئی برق تجلی۔ بڑی بے دلی کے ساتھ سلام کیا آپ نے، بڑی بے دلی کے ساتھ سلام کیا۔ جو آپ ملاقات کے لیے گئے تھے صدر العلماء، بڑی بے دلی کے ساتھ ان کو سلام کیا۔ اب وہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے نا حافظ صاحب، وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرائے اور خندہ لبی سے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، میاں صاحبزادے، ایک مولوی صاحب کسی صاحب دل سے ملنے گئے۔ اب وہ بزرگ اپنی بات شروع کی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مولوی صاحب کسی دل والے سے ملنے گئے۔ مولوی صاحب نوجوان تھے، شاندار عالم تھے، بہت خوبصورت، بہت وجیح، بالکل تمہاری طرح۔ خیر سے وہ آل رسول بھی تھے، ہاشمی شرافت و نجابت کے آئینہ دار، جمال کے شاہکار، ظاہری سجدج اور کروفر ایسا کہ بس دیکھا کیجئے۔ جی عالم بھی بڑے زبردست تھے، ان کا علم و فضل جوانی میں ہی مسلم ہو چکا تھا، تھے بھی تمہاری طرح بڑے بانکے سجیلے، طرح دار۔ میاں اہل دل کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ظاہر رکھ رکھاؤ ان کے یہاں نہیں ملے گا، کیونکہ تزکیہ نفس اور صفائی قلب پر وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ظاہری ٹیپ ٹاپ کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی۔ خدا رسیدہ بندے اور اہل دل اپنا علم بھی دل پر مارتے ہیں، جسم پر نہیں، کہ انہیں ظاہری رکھ رکھاؤ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب کی نگاہ جیسے ہی اس اہل دل پر پڑی تو ان کی طبیعت ہی کھٹی ہو گئی۔ یہ بزرگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مولوی صاحب کی نظر جیسے ہی اس اہل دل پر پڑی تو اس کی طبیعت کھٹی ہو گئی، اور بہت مایوس ہوئے کہ اہل دل کے بدن پر ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں تھا، لباس بھی بہت معمولی لگے سوچنے کہ یہ کیا خاک بزرگ ہوں گے جنہیں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں اور پاسے سنت نبوی نہیں، جبکہ اسلام نے صفائی ستھرائی پر کافی زور دیا ہے۔ ناحق ملنے آ گئے۔ یہ ساری باتیں وہ بزرگ صدر العلماء سے فرما رہے ہیں۔ دلوں کے بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی۔ وہ بولتے جاتے تھے، اور صدر العلماء کہتے تھے کہ میں احساس ندامت سے، شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ صدر العلماء کہہ رہے ہیں ان کا ایک ایک جملہ میرے کتابی علم پر نشتر لگا رہا تھا۔ ابھی سلسلہ کرام جاری تھا کہ میں بل بلا پڑا، یعنی بول اٹھا، بس کیجئے حضور، میرے خطرات قلبی کو مزید آئینہ نہ دکھائیں۔ صدر العلماء نے عرض کیا، حضور بس کیجئے، میرے دل کی باتیں اتنی اور آپ نہ کھولیں، میں سخت شرمندہ اور نادم ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ میں ہی وہ ہرما نصیب ہوں جس کے فاسد خیالات آپ پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کا گنہگار ہوں، میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو گئے۔
موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے میرے ار کے انفعال کے۔ آپ فرمانے لگے میاں صاحبزادہ تم ناحق ہلکان ہونے لگے، آخر تم نے اسے اپنے اوپر کیوں قیاس کر لیا؟ ارے میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا بے شک حضور آپ ایک صحیح واقعہ بیان فرما رہے ہیں، مگر صاحب واقعہ کے روبرو آپ واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں لیکن صاحب واقعہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ اللہ رسول کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا مجرم ہوں۔ آپ نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر بنا لیا، اپنی عقیدت و محبت کا قیدی۔ سو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں کبھی ان کے تصور سے خود کو جدا نہیں کر سکا۔ جیسا کہ پہلے میں بیان کیا کہ شروع میں صدر العلماء مدرسہ اسلامیہ عربیہ اندرکوٹ کے ماحول سے پریشان اور دل برداشتہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بہت زیادہ پریشان تھے، مدرسہ سے کنارہ کشی اور سبک دوشی کے عظیم فیصلے پر غور و فکر کر رہے تھے کہ مدرسہ چھوڑ دینا ہے، کہ انہی لمحات میں حافظ صاحب اچانک مدرسہ پہنچ گئے، وہی بزرگ پہنچ گئے اور ادھر ادھر گھوم کر کئی مقامات پر اپنے پیر کو اس انداز سے انہوں نے رگڑا کہ جیسے کوئی چیز پیر سے دبائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حافظ صاحب نے صدر العلماء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ کو اسی مدرسے میں رہنا ہے، یہاں سے کہیں نہ جانا ہے، مخالف آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ولی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ 100% درست ثابت ہوا۔ مخالفین نے ہر چند کوشش کی کہ آپ مدرسے سے سبک دوش ہو جائیں، چلے جائیں، لیکن کسی کی ایک نہ چلی۔ جبل مستقیم کی طرح آپ اس مدرسے میں منصب صدارت پر تا حیات خدمات انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ، کیا شان ہے اولیاء کرام کی، کیا شان ہے صدر العلماء کی۔ آج 29 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہم نے خراج عقیدت پیش کر دیا اس امید پر کہ اللہ ان نیک بندوں کے صدقے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ، خصوصاً ایمان کی صحت کے ساتھ، دراز عمر بالخیر کے ساتھ کثیر نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔